الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اس کی یاد کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کے دربار میں قیام و رکوع اور سجدے بجا لانے کے لیے آج اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں۔ مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے، جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد وہی کرتا ہے جس کے دل میں ایمان و یقین ہوتا ہے، جس کے اندر نماز قائم کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور جس کے دل و دماغ میں یہ یقین جاگزی ہوتا ہے کہ لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کے آباد کرنے پر جنت میں جو وعدے فرمائے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے بنانے والے کے لیے، مسجد بنانے والے کے لیے جو وعدے فرمائے ہیں، اس کا تذکرہ جو احادیث میں ہے، ان میں سب سے مشہور حدیث جو اکثر حدیث کی کتابوں میں ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من بنا بیتا للہ یبنی اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر یعنی مسجد روئے زمین پر بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر، ایک حدیث میں ہے، اس گھر سے، اس مسجد سے کہیں لمبا چوڑا، کہیں وسیع، کہیں خوبصورت، کہیں پائیدار گھر اللہ تعالیٰ جنت میں اس شخص کے لیے بناتا ہے۔ اور پوری مسجد بنانا تو خیر بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ مسجد کی تعمیر میں جو حصہ لے لیتا ہے اس کو بھی اجر ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا کہ ایک مسجد سے ٹیک لگائے ہوئے وہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے اعمال اچھے نہیں تھے، ان خاتون کے اعمال میں بڑی کوتاہیاں تھیں اور بڑے گناہوں کی لسٹ تھی، لیکن مسجد کو ٹیک لگائے ہوئے وہ بیٹھی تھی۔ جب اٹھ کر چلنے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ جس دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے وہ بیٹھی تھی اس میں ایک بڑار ہے، اس میں ایک شگاف ہے۔ تو ان خاتون نے اس زمانے کے اعتبار سے سیمنٹ گچی جو بھی چیز ہوتی تھی اس سے اس دیوار کو، اس سوراخ کو بند کرنے کی کوشش کی، اس میں مٹیریل کچھ مسالہ وغیرہ بھر دیا، وہ چلتی بنی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ محض اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی، تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو داخل فرمایا۔ مساجد کو آباد کرنا ایک کتنا اہم ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایک ایسا گھر بن جائے جس کے جانب سارے ایمان والوں کا رخ ہو، جس کو آج ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ تو اس کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں لفظ استعمال کروں، ورنہ تو رسول کی شان کے مطابق نہیں، کہ اس کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مزدور کو استعمال کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، تو عراق سے ہجرت ہوئی ان کی، اور عراق سے سینکڑوں کلومیٹر سفر کرتے ہوئے مصر، آپ میپ اٹھا کر دیکھیے کتنا لمبا انہوں نے سفر کیا۔ آج پلین سے آپ سفر کیجئے کس قدر تھک جائیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ پیدل حضرت ابراہیم خلیل اللہ سفر کرتے ہیں، ہجرت کی
कलदान यानी इराक से मिस्र पहुँचे, वहाँ से मुल्क शाम गए और मुल्क शाम में फ़लस्तीन के करीब क़याम हुआ। वहाँ से हुक्म हुआ कि जाओ अपने बाल बच्चों को रेगिस्तान में एक मकाम पर छोड़ दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को लेकर फिर हिजरत की, फिर सफ़र किया। और शाम का इलाका आज भी फ़लस्तीन और शाम, जिसको आप आजकल जॉर्डन कहने लगे हैं, जिसको आप लबनान कहने लगे हैं, जिसको आप सीरिया कहने लगे, सब शाम कहलाते हैं। ये बड़े ज़रख़ेज़ इलाके हैं, आज भी आप जाकर देखें, बड़े खूबसूरत इलाके हैं, बड़े ज़रख़ेज़ इलाके हैं और बहुत मौसम अच्छा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस इलाके में आबाद थे, लेकिन हुक्म हुआ कि इब्राहीम आप अपने बच्चे को और अपनी अहलिया को ले जाकर छोड़ दें एक ऐसे इलाके में जहाँ न अभी इंसान है, न जानदार है, न पानी है, न दरख्त है, न साया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा हज़रत हाजरा के साथ छोड़ा, फिर वापस घर चले आए। फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 7-8 साल के बाद फिर सफ़र हुआ, फिर पहुँचे तो देखा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बाक़ायदे हयात है। सहरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बच्चा बच गया। कितनी खुशी हुई होगी, सोचिए, कितनी अल्लाह ताला के लिए शुक्र बजा लाया होगा। लेकिन हुक्म हुआ कि अब बेटे को ज़िबा करो। मैं बहुत इशारा कर रहा हूँ इख्तिसार के साथ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को मान लिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने तय ज़िबा किया। अल्लाह ताला ने दुम्बे से कुर्बानी बदल दी। फिर उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़रा जब जवान हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम पर कदम चलने लगे, कदम मिलाकर चलने लगे, तो हुक्म हुआ इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, कि ए इब्राहीम, इस्माइल को लेकर अब इतनी कुर्बानियों के बाद अब आपके अंदर ये शान पैदा हो गई कि अब आप हमारा घर तामीर करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का घर तामीर कर रहे हैं। बैतुल्लाह की तामीर हुई, काबतुल्लाह की तामीर हुई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी ये है कि वो दूर दूर से पत्थर तलाश करके अपने कांधे पे रख कर लाते हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पे खड़े हुए हैं, दीवार को ऊंचा करते चले जा रहे हैं। पत्थर भी ऊंचा होता चला जा रहा है और फिर दीवार भी ऊंची होती चली जा रही है और यहाँ तक कि उस साइज़ पे पहुँच गए जिस साइज़ पर आज तक उसकी दीवारें हैं। फिर लकड़ी की छत बाद में रखी गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमारत सिर्फ 4 दीवारें थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तकमील कर ली और जब तकमील हो गई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने साथ दिया। उसके बाद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि तवाफ़ करना है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये पूछा कि तवाफ़ कहाँ से शुरू हो, तो बताया गया तवाफ़ इस कॉर्नर से शुरू होगा। अब आने वालों के लिए कैसे अलामत रहे कि तवाफ़ यहाँ से शुरू हो, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटे एक ऐसा पत्थर लाओ, बड़ा खूबसूरत सा नुमाया सा, उसको हम लगा दें कि यहाँ से पता चले तवाफ़ शुरू हो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ऐसा पत्थर तलाश कर रहे हैं, पत्थर मिलता ही नहीं। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि पत्थर दूर मत तलाश कीजिए, सहने काबा में खोदिए। यहाँ एक पत्थर जिस वक्त ये दुनिया का ग्लोब बनाया गया था, अल्लाह ताला ने जन्नत का एक पत्थर यही मदफून रखा है, वो यही मिलेगा। चुनांचे वो पत्थर निकाला, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद बुर्राक़ वो पत्थर नस्ब किया गया जिसको हजर अस्वद कहते हैं, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बिल्कुल सफ़ेद पत्थर था, लेकिन इस पत्थर में सलाहियत है कि वो इंसानों के गुनाहों को जज्ब करता है। लिहाजा गुनाहों को जज्ब करते करते धीरे धीरे पत्थर सियाह हो गया है। ये हजर अस्वद है जहाँ से हम तवाफ़ शुरू करते हैं इस्तिलाम करते हुए या गुस्सा लेने के बाद, चूमने के बाद। तो अल्लाह ताला ने अपने घर के लिए किनको इस्तेमाल किया, खलीलुल्लाह को, ज़बीहुल्लाह को कितनी कुर्बानियों के बाद इस्तेमाल किया। और फिर उसके बाद से 2 बातें और तवज्जो दिलानी है मुझे कि एक बात तो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की जब तामीर फरमा ली तो दुआएं की और उन दुआओं को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रखा है। उन दुआओं में एक दुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यूँ की कि परवरदिगार, मैं आपका खलील, रसूल, नबी, मेरी फजीलत, मेरा मकाम और इस्माइल भी आपके रसूल बनने वाले हैं और ये नौजवान कितना साले है, आपके दरबार में गर्दन इसने लिटा दी थी कि इसको मैं ज़िबा कर दूँ। हम दोनों ने बड़ी हिजरतों कुर्बानियों के बाद आपके इस घर की तामीर की। नहीं,
حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے تواضع کے ساتھ، پوری انکساری کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کے رو کے کہتے ہیں پروردگار آپ کی ذات بے نیاز ہے، آپ کو کسی کی قربانی کی ضرورت نہیں، کسی کی محنت کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی کی دولت کی ضرورت نہیں، پروردگار آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن مولا ہم لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ہم لوگ کمزور ہیں، قدم قدم پر آپ کی توفیق کی ضرورت، ہدایت کی ضرورت اور آپ کی آگیاری کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، جنت میں داخل ہونے کی نعمت کی ضرورت ہے، لہذا میں اپنا ہاتھ پھیلا کے کہتا ہوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اگر خطا ہو گئی ہو تو پروردگار معاف فرمائیے، قبول کر لیجئے، اس عمل کو قبول کر لیجئے، اللہ اس عمل کو قبول کر لیجئے۔ ایک دعا تو یہ کی، دوسری دعا اے اللہ اس شہر کو آباد فرما، اس میں ایک نبی کو برپا فرما، یہاں کے رہنے والوں کو کھانے پینے کے لیے خوب عنایت فرما۔ تیسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار میں نے اپنے بال بچوں کو اس مقام پر آپ کے گھر کے صحن میں لا کر آباد کر دیا، یہیں چھوڑ کر ان کو جا رہا ہوں، یہاں شہر نہیں ہے، منڈی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، درخت نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع، یہ ایسی وادی ہے پروردگار کبھی زندگی میں یہاں زراعت نہیں ہو سکتی، پھر بھی میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار نماز قائم ہوتی رہے، اللہ یہ نماز قائم کرتے رہیں، اور پروردگار مجھے معلوم ہے جب یہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو آپ لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ان کے سلسلے میں پیدا کر دیں گے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے، ان سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن جب نیکیوں پر کاربند ہوتا ہے اور اللہ کے پاس مقبول و محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم ان سے محبت کرو اور جاؤ زمین پر اعلان کر دو، روئے زمین پر تم یہ منادی کر دو کہ رحمان ان سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اے مخلوق تم ان سے محبت کرو، اے انسان ہی نہیں بلکہ ساری مخلوقات کو حکم ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایسے نیکیوں پر عمل کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، وہ محبت کرتے ہیں، جان نچھاور کرتے ہیں، اور ایمان سے کبھی کبھی محروم لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ایسے اللہ والوں کے بڑے معتقد ہوتے ہیں، ساری دنیا ان کا احترام کرتی ہے، کیوں کہ ہماری زندگی میں جب نمازیں آ جائیں، جب تقویٰ آ جائے، جب دین آ جائے، جب اللہ کی محبت آ جائے، جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری آ جائے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کو کہا تھا کہ پروردگار اپنی اولاد کو آپ کے اس گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اے اللہ رزق کا ذمہ تو آپ پر ہے، مجھ پہ تھوڑی ہے، میں تھوڑی رزق کا انتظام کر سکتا ہوں، آپ ان کے رزق کا انتظام کیجئے تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، اتنی قربانیوں کے ساتھ بنایا، کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے محل بنائے، لہذا یہی وہ جذبہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، آپ جانتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہاں مہمان بنے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مزار پر عظیم بھائی کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، تو عظیم بھائی کو بھی وہ منظر یاد ہوگا کہ خدا کی قسم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کا جو منظر ہے وہ لگتا ہے مسجد نبوی کا ایک ٹکڑا ہے، مسجد نبوی کا ایک ٹکڑا ترکی میں جیسے لا کے رکھ دیا گیا، وہی نور، وہی سکون، وہی تلاوتوں کی آوازیں، وہی کیفیت، وہی سرور، یہ اس لیے کہ وہ مہمان رسول ہونے کے باوجود اس سے بڑھ کر سعادت کسی کو مل سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آ جائیں، ایک ٹائم کا کھانا کھا لیں یا 2 رکعت نماز ادا کر لیں یا 2-3 منٹ کے لیے تشریف فرما ہوں، تو آپ کا گھر میوزیم بننے کے قابل ہے کہ نہیں، یہ سوچیے آپ۔
آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں گے، اطراف میں شیشے گھیر دیں گے اور لوگوں سے کہیں گے دور سے دیکھو نبی کا مقام ہے، نبی بیٹھے تھے یہاں پہ، یہ فضاؤں کا احترام کرو، اس جگہ کا احترام کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متواتر 6 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہے، اور کس شان سے رہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھوڑی سی تھی، تو آپ نے تختے کی چھت بنا کر، لکڑی کی چھت بنا کر اپنے گھر کو گویا ڈبل فلور کر لیا تھا، 2 منزلہ قسم کا گھر تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری اونٹنی یہاں بیٹھی ہے، ہم اس گھر میں رہیں گے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اوپر رہیں۔ تو کہا نہیں ہم اوپر نہیں رہیں گے، نیچے رہیں گے۔ کہا اللہ کے رسول میری گزارش ہے آپ سے آپ اوپر تشریف فرما ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ابو ایوب تم نہیں سمجھ رہے ہو، ہم سے ملنے کے لیے بکثرت لوگ آئیں گے، ہم اوپر رہیں گے تو زحمت ہوگی، تم کو بھی تکلیف ہوگی ہم کو بھی تکلیف ہوگی، ہم نیچے رہیں گے، لہذا تم اوپر رہو۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے میرے ساتھیوں، بتاؤ اس شخص کا کیا عالم ہوگا جو اوپر دیکھتا تو اللہ، نیچے دیکھتا تو رسول اللہ، میری رات نہیں ہوتی، عبادتوں میں کٹ گئی ہوتی۔ اتنا پیارا گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن اللہ کی راہ میں دین پیش کرتے ہوئے چلتے چلے گئے تو کہاں وفات ہوئی؟ ترکی میں، ہزاروں کلومیٹر دور مدینہ منورہ سے۔ کہا گھر کی حفاظت نہیں، اس سے بہت اہمیت ہے رسول کے دین کی حفاظت، رسول کے دین کی نشر و اشاعت۔ لہذا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرکز ہے آپ جا کے دیکھیں گے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے مسجد نبوی کاٹ کے وہاں پیبند ایک لگا دیا گیا، وہی فضا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہی نور ہم تم کو دیں گے جو مدینے کا نور ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوئے، اور پھر صرف اور صرف 2 ہفتے گزرے، 14 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد بنے گی، لہذا لوگوں کو بلاؤ۔ لوگوں کو بلایا گیا، مشورہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو مسجد اس کی حیثیت مسلم معاشرے میں دل کی ہے، دل کی، جیسے دل نہیں تو انسان نہیں، جاندار نہیں، ایسے مسجد نہیں تو مسلم سوسائٹی نہیں، لہذا فوراً اب مسجد بناؤ۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول قلب شہر ہونا چاہیے، پلاٹ مسطح ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، تو کہا ہاں اسی طرح کا پلاٹ تلاش کرو۔ تو 2 یتیم لڑکوں کا وہ پلاٹ تھا جس پہ آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے۔ وہ 2 یتیم لڑکے حضرت سہل، حضرت سہیل، ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے منتخب فرمایا اس پلاٹ کو مسجد کے لیے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ پلاٹ آپ قبول فرمائیے، یہ کھیت کھلیان کا ہے، اس پہ ہم غلہ رکھا کرتے تھے، آپ مسجد بنا لیجئے، ہم قیمت نہیں لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا پوری قیمت ہم دیں گے، پوری قیمت ہم دیں گے۔ ایک طرف ان یتیموں کا اللہ تعالیٰ نے سرمایہ بھی ان تک پہنچایا، قیمت بھی پہنچ گئی، دوسری طرف ان یتیموں کے جذبے کی لاز رکھ لی کہ اس پہ مسجد نبوی بن گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یہاں مسجد بنے گی، لہذا کام شروع ہوا۔ اب کام جب شروع ہوا تو میدان مسطح کیا گیا، چند کھجور کے درخت تھے وہ کاٹ دیے گئے، اس کی چھالیں تیار کر لی گئی، ستون بنا دیے گئے۔ اس کے بعد سے اس زمانے میں اینٹوں کا تصور نہیں تھا، پتھروں کو استعمال کیا جاتا تھا، کاٹ کر تراش کر۔ اس کے بعد صحابہ کی ڈیوٹی طے ہوئی کہ وہ پتھر لے کر آئیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے ایک فرد بن کر کہا میری بھی ڈیوٹی ہوگی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے شان مبارک پر پتھر اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے لاتے۔ تو اس موقع پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے رسول اللہ بس آپ کافی حصہ لے چکے، آپ کافی ہیں، آپ کے لیے آپ حصہ لے چکے ہیں، اب آپ چھوڑ دیجئے، ہم لوگ پتھر منتقل کر لیں گے۔ تو فرمایا تم کو جتنی جنت کی ضرورت ہے اس سے زیادہ انا افقر منک الی الجنہ، اللہ کی رحمتوں کی تم سے زیادہ مجھے ضرورت ہے، میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری نہیں فرماتے تھے، لیکن ایک شعر کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جملہ فرماتے جاتے، اور چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزدور جب سخت محنت کرتے ہیں تو کچھ ان کے ترانے ہوتے ہیں جس کو وہ گنگناتے ہیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روح پھینک دی اور یہ ارشاد فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، فاغفر الانصار والمہاجرہ، فاغفر
वअम्मिरिल अंसार वल मुहाजिरा, अल्लाह ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। अल्लाह अंसारी साहबा की भी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह मुहाजिरीन की भी मग़फ़िरत कर दे। ये कहते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया और फिर उसके बाद से देखते देखते मस्जिद नबवी बनी और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि इसकी तोसी होते होते जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना था आज वो पूरी मस्जिद नबवी बन गई। इस शान के साथ अल्लाह ताला ने उस अमल को कबूल फरमाया। जब जज्बा होता है, इखलास होता है, तलब सादिक होती है और अल्लाह ताला की खुशनुदी का जज्बा होता है तो अल्लाह ताला उसी शान से कबूल फरमाता है, उसी शान से अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। लिहाजा इसी जज्बे के साथ ही आज अल्लाह ताला का घर बनाया जा रहा है। और अल्लाह ताला ने अपने घर के सिलसिले में इरशाद फरमाया, हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल को खिताब करते हुए, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्कई सुजूद, देखो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मेरे घर को साफ़ सुथरा रखो, इसका मेंटेनेंस करो और नमाज़ों के लिए और एतिकाफ़ करने वालों के लिए और अल्लाह की इबादत करने वालों के लिए इस घर को हमेशा ठीक ठाक रखो। तो आप सोचिए अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों से ये काम लिया। लिहाजा एक तरफ मस्जिद बनाने की फजीलत जिस पर अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशखबरी दी, बनाने वालों ने जिस जज्बे के साथ बनाया, प्लाट खरीदने वालों ने जिस जज्बे के साथ प्लाट खरीदा और हमारे भाई अजीम साहब वहाँ हैदराबाद से आकर यहाँ अपने पटेल साहब की शदीद ख्वाहिश थी यहाँ लड़कियों के मदरसे के सिलसिले में भी और तकरीबन 600 गज ज़मीन का प्लाट खरीदा गया था कि लड़कियों का मदरसा भी हो। और फिर अजीम भाई की जिद्दोजहद, बल्कि अजीम भाई की नीयत, खुलूस नीयत और जो आपकी लगन है, मुस्तकिल जो साई मुस्तमिर जिसको कहते हैं, लगातार मेहनत करना, लिहाजा आपने इस प्लॉट को आबाद कर दिया। एक हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में और एक हिस्सा मस्जिद में ये मुंतकिल हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की इमारतें वजूद में आ चुकी हैं। अब अहले महल्ला की जिम्मेदारी है इसका मेंटेनेंस करे, इसको ठीक ठाक रखे, अपनी नमाजों से इसको आबाद रखे, एहतिकाफ से इसको आबाद रखे, तरावी से इसको आबाद रखे, दुआओं से इसको आबाद रखें और तिलावत कुरान पाक से इसको आबाद रखें। जितने आमाल मस्जिद के हैं उन आमाल से इस मस्जिद को आबाद रखें। रही तालीम मदरसे में इंशाअल्लाह वो तो लड़कियां शिफ्ट हो ही चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तालीम शुरू हो चुकी है। क्या पढ़ रही हैं लड़कियाँ? अभी इकराम भाई ने बड़ी तफसील बताई माशाल्लाह से। हमारी पूरी कोशिश होती है कि लड़कियाँ जब पढ़ लें तो ऐसी हों तकरीबन ग्रेजुएट दीनी तालीम के साथ साथ, ताकि वो अपनी सोसाइटी में अपने ख़ानदान में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। अल्लाह न करे कभी कभी निभा नहीं होता है, तफरीक की नौबत आ जाती है तो वो कमाने के भी काबिल रहे। ये सारी चीज़ों को देखते हुए सिलेबस बनाया गया। असली तालीम भी है लेकिन लाजमी बात है ये फातिमा निस्वा की तालीम जो खूबती है वो किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह के अतराफ़ व अकनाफ, कुरान मजीद और अहादीस। आप सोचिए कि ये कितनी फजीलत वाली तालीम है। जिस बिल्डिंग में तालीम हो रही है जिसमें अल्लाह ताला के अक़वाल की, कुरान पाक की और अहादीस की, तो उस बिल्डिंग का आलम ये कि उसमें एक ईंट लग जाए तो वो सदक़े जारिया है। ये आर्ज़ी ज़िंदगी तो वह ख़त्म हो जाने वाली, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाली है। और देखते देखते हमको भी हमारा बचपन याद है, हमको भी हमारी जवानी याद है, जिस तेज़ी से उम्र गुजरती है कि उसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो ये तो दुनिया की ज़िंदगी ये पानी का एक कतरा है जिस बुलबुले से तुम वजूद में आए। दरख्त की मान देखते देखते तुम्हारा शिराज़ा बिखर जाएगा, आखिरत में तुमको फिर अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होना है। लिहाजा ये आलसी ज़िंदगी, इसमें कोई चीज़ बाकी रहने वाली नहीं। इरशाद फरमाया देखो तुम घर बनाते हो, बहुत ज़बरदस्त किस्म का महल बनाया, शहंशाहों जैसा महल बनाया। और उसके बाद नजीब भाई को भी याद होगा कि इस्तांबुल में कितना खूबसूरत महल है। आपके हैदराबाद के शायद जो महल हो वहाँ उसके एक एक कमरे के बराबर भी नहीं, इतना ज़बरदस्त किस्म का महल। लेकिन उस महल में अजीब व गरीब, वो महल की तारीख़ अजीब व गरीब है कि उस महल में जो रहने की कोशिश किया बहुत जल्दी उसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया से फारिग कर दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद तुर्की खलीफा ने उस महल को बनाया, वो नहीं रह सके। कमाल अतातुर्क इनकलाब लाया, उस महल में रहने की कोशिश किया, वो नहीं रह सका। देखते देखते मरते चले गए। अब म्यूजियम बना हुआ है मिलिट्री के कंट्रोल में, खूबियाँ देख, एक एक कालीन उसका नादिर, एक एक फानूस उसका नादिर। आपकी इस मस्जिद के बराबर तो एक एक फानूस उसमें लटक रहा है। लेकिन क्या मिल रहा है बनाने वालों को? फरमाया कि सब चीज़ें तुमको छोड़ के जाना है। अलमाल वल बनून
ज़ीनतुल हयाती दुनिया, देखो माल दौलत किला महल सारी चीज़ें जायदाद ये दुनिया की ज़िंदगी के हद तक है। बाकी रहने वाली चीज़ क्या है? अल-बाक़ियात वस्सालिहात, तुम्हारी नेकियां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि घर वाले भी साथ चले, तुम्हारे माल भी साथ चला, घर वाले तो फारिग हो गए, कब्र में बंद करने के बाद वापस आ गए, माल में से एक कफन का टुकड़ा साथ रह गया, थोड़े दिनों के बाद जल गया, अब कोई चीज़ साथ नहीं है। अब अगर साथ है तो तुम्हारे अपने आमाल साथ है, तुम्हारे अपने आमाल साथ है। फरमाया देखो 3 चीज़ें पीछे छोड़ कर जाओ जो तुम्हारे लिए हमेशा काम देती रहेंगी। एक फरमाया सदक़तुन जारियतुन, जारी रहने वाला सदका। दूसरे फरमाया इल्मुन युंतफ़ा बिही, नफ़ा बख्श इल्म। तीसरे फरमाया अल वलदुस सालिह यदऊ लहू, नेक औलाद भी छोड़ के जाओ जो माँ बाप के लिए दुआ मग़फ़िरत करती रहे। लिहाजा ये सदक़ा जारिया है जो छोड़कर हम जाएंगे इस दुनिया से। जब तक यहाँ पर कुरान पाक पढ़ा जाएगा, जब तक यहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का बोलबाला होगा, उस वक्त तक बस कब्र में रौनकें बढ़ती रहेंगी और रहमतें नाजिल होती रहेंगी। कि एक रिवायत में आता है कि एक साहब का इंतकाल हुआ, उनके आमाल बड़े अजीब व गरीब थे, बहुत ही हराम का इर्तिकाब करना और बराए नाम इस्लाम पे अमल करना। लेकिन बाद में जब उनकी वफ़ात हो गई और एक अरसे के बाद किसी ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में दाखिल फरमा दिया, वो जन्नत में टहल रहे हैं। तो दोस्त ने कहा यार तुम तो सारे वो गुनाह करते थे जो जहन्नम की तरफ ले जाती है, तुम जन्नत की नेमतों से क्यों माला माल? तो कहा असल में मेरे मरने के बाद मेरे यतीम बच्चे को मकतब में दाखिल कर दिया गया, वहाँ वो याद कर रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ताला ने मेरा अज़ाब उठा लिया और कहा मैं इस बच्चे को क्या मुँह दिखाऊंगा जो रहमान 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 मुझे कह रहा है और मैं इसके बाप को जलाऊं? लिहाजा उसने जन्नत में दाखिल कर दिया। तो जब जब रहमान का नाम चापा जाएगा, पुकारा जाएगा, जब जब यहाँ तिलावत होगी, जब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जिंदा होंगी, जब जब लोग यहाँ पर वो लोग वो बच्चियाँ अक्सर व बेशतर जो हमारी सोसाइटी की बैकवर्ड क्लास की होती है, गरीब लड़कियाँ आएंगी, पढ़ेंगी, अपने मुस्तकबिल को संवारेंगी, तो उस वक्त तक इंशाअल्लाह ये हमारे आमाल सालिहा की फहरिस्त में इजाफा करने वाला। लिहाजा मैं मुबारकबादी देता हूँ कि सारे ख़ानदान को और ख़ास तौर पर ख़ानदान के नुमाइंदे की हैसियत से अजीम भाई को, और मैं पूरे अलक़ाब के साथ अजीम भाई को इसलिए नहीं पुकार सकता कि मेरा और उनका ताल्लुक़ इतना बेतकल्लुफ़ाना है कि सफ़र और हज़र में अजीम भाई कहते कहते ज़बान आदी हो गई। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अज़ीमुल्लाह खान साहब, खान का लफ्ज़ बिलखुसूस इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन मैं पूरे उनके अपने एहतराम के साथ कहता हूँ कि आपकी जो कुर्बानियाँ हैं, आपने जिस मोहब्बत के साथ, आपने जिस लगाव के साथ, बहुत से लोग होते हैं जो चंदा दे दिला कर फिर अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन अजीम भाई आते रहे, सफ़र करते रहे, देखते रहे, एक एक मरहले में निगरानी करते रहे और पूरे जज्बे के साथ अजीम भाई ने इस मदरसे को भी पाए तकमील तक और इस मस्जिद को भी पाए तकमील तक उसी तरह पहुँचाया जिस तरह के हैदराबाद में भी आप ये खिदमत अंजाम दे चुके हैं। लिहाजा ये आपके नाम आमाल में ये वो वज़नी नेकियां हैं, वो वज़नी नेकियां हैं कि ये फरमाया गया कि एक खजूर का टुकड़ा खर्च कर देने वाला वो मैदान हशर में कहेगा अल्लाह ये ओहद के बराबर मुझे अजर किस चीज़ पर मिल रहा है? इतना सोना तो डल्लो में नहीं खर्च किया था, तो ये ओहद के पहाड़ के बराबर अजर मुझे किस बात पर मिल रहा है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा तुमको भी जब ज़रूरत थी खजूर की, लेकिन तुमने खजूर का एक टुकड़ा खैरात कर दिया था, उस अमल से अल्लाह ताला खुश होकर तुम्हारे इस खैरात और सदक़े को कबूल किया, उसको परवान चढ़ाया और उसको परवान चढ़ाकर उसको अल्लाह ताला ने तरक्की देकर ये शक्ल में बदल दिया। लिहाजा जब इतनी छोटी छोटी नेकियों पर परवरदिगार राहिमीन इतना बड़ा अजर देता है तो इतनी बड़ी खिदमत पे वो कितना अजर देगा। इंशाअल्लाह वो अजर से माला माल करेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने नाम आमाल में इजाफ़ा करें और हम कोशिश करें ऐसा ना हो हमारे बाद में कहने वाला ये कहे कि क्या मिला चंद फिल्मों की सीडियाँ थी, वीडियो था और वीडियो के टेप्स थे और ये थे और वो थे। नहीं, ऐसा हो कि हमारे मरने के बाद से दीनी लाइब्रेरियाँ हों, हमारे मरने के बाद से दीनी खिदमत हो, हमारे मरने के बाद से बहुत सारे दीनी सरमाए हों जो अल्लाह ताला के दीन के लिए, उसकी इबादतों के लिए वक्फ हो चुके हों। यही वो जज्बा था जिसकी वजह से जामिया अल-अज़हर वजूद में आया, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। यही वो जज्बा था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी मस्जिदें वजूद में आई। जामिया अल-अज़हर क्या है?
حسن جوہر الثقلی ایک فوجی سپہ سالار قاہرہ پہنچا. قاہرہ کو فتح کرنے کے بعد اس نے ایک مسجد بنائی اور مسجد بنانے کے بعد وقت کے علماء سے درخواست کی کہ ایک ایک ستون کے پاس آپ بیٹھ جائیے, آپ تجوید پڑھائیے, آپ حدیث پڑھائیے. آج آپ دیکھیے کتنی بڑی دنیا کی اسلامک یونیورسٹی ہے جامع الازہر. جب نیت اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان سے قبول کرتا ہے. ایسی عجیب و غریب کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ ہے, چھوٹا سا باغ ہے اس مسجد سے ڈبل ٹیبل بس مدینہ منورہ میں. حضرت جابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے آیت سنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ سب سے پسندیدہ چیز جب اللہ کے دربار میں ہم قربان کریں گے, خرچ کریں گے تو ہم کو بڑا اجر ملے گا. اللہ کے رسول یہ بیروحہ کا جو باغ ہے میں وہ اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں. حضور نے کہا کہ نہیں ایسے جذبات میں مت کرو, تمہارے خاندان والے کون کون ہیں, خاندان کی لسٹ پیش کی, کہا خاندان کے غریب لوگوں کے لیے رکھو, وقف تو کرو لیکن خاندان کے غریبوں پہ اس کا خرچہ ہو. لہذا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے خاندان کے غریب افراد کے لیے مخصوص فرمایا, جس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور بھی صحابہ تھے. لیکن دھیرے 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 اللہ تعالیٰ نے اس شان سے حضرت جابر کی نیت کو قبول کیا. حضرت جابر کی نیت کی اسلام کے لیے وقف ہونا. وہ باغ آج مسجد نبوی میں ہے. وہ باغ یوں جو ایکسٹینشن ہے مسجد نبوی کا, جیسے ہی نیا صحن ختم ہوگا آپ قبلے کی طرف بڑھیں گے, جب مین دروازے سے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کا پہلا قدم حضرت جابر کے باغ میں پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب بندہ حسن نیت کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ قبول کرتا ہے. اور اللہ کی شان کا کیا کہنا آپ اندازہ کیجیے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے, اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ اب ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک اچھی عبارت تو وجود میں آ گئی الحمدللہ, اور ایک اچھا یہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے. لہذا اب ایسے موقع پہ ہماری دو ذمہ داریاں ہیں. خاص طور پہ اب میری گفتگو ہے علاقے کے لوگوں سے, علاقے کے لوگوں سے اب میری یہ گفتگو ہے. میں روئے سخن ان کی جانب پھیرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اب آپ سے سوال ہوگا کہ مسجد تو بن گئی تھی, اذان تم نے دی کہ نہیں دی, مسجد تو بن گئی تھی, صفائی تم نے کی کہ نہیں کی, مسجد تو بن گئی تھی, نمازوں سے تم نے آباد رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا. اب یہ سوال محلے والوں کے لیے حجت ہے. لہذا محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو اب آباد رکھیں. اذانیں وقت پر ہونی چاہیے, نمازوں کا اہتمام, جماعت ہو, مصلی حضرات یہاں موجود ہوں, اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام, یہ ساری چیزوں کا اہتمام رکھیں. انشاءاللہ مسجد آباد رہے گی, اور مسجد جب آباد رہے گی تو اس کی رحمتیں پورے محلے پر نازل ہوں گی. دوسری درخواست, مدرسہ وجود میں آ گیا. یوں کرائے کے گھر میں ادھر ہی کہیں چھوٹا سا گھر تھا, میں نے بھی دیکھا تھا عظیم بھائی کے ساتھ ساتھ کہ ایک کمرے میں ٹھوس ٹھوس کے کیسے بیچاری بچیوں کو بٹھایا گیا تھا کہ اس کمرے میں داخل ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آکسیجن کا سلنڈر ساتھ لے کے داخل ہونا چاہیے تھا, سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. ایسے گرم چھوٹے چھوٹے کمروں میں 2500 لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹھی پڑھ رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لڑکیوں کی لاج رکھ لی, ان کے لیے اتنی اچھی عمارت بن گئی الحمدللہ, ہوادار عمارت بن گئی. لہذا اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو یہاں بھیجیں. انفراسٹرکچر وجود میں آ گیا, لیکن مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے, اس کے لیے ہماری بچیاں یہاں آئیں, ان کا مستقبل سنور جائے گا. اکرام بھائی نے تفصیل سے بتایا, رشتے بھی اچھے آئیں گے, دین بھی ملے گا, دنیا بھی ملے گی, ہر چیز ملے گی. لہذا ہم اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیجیں. نمبر 2, خواتین بھی اس سلسلے میں کان کھول کر سن لیں کہ اس میں ہمارا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہونا چاہیے, ہمارا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہماری کچھ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کے سرمایہ کو قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اسلام پر سخت خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں. مسلمانوں, جنگ ہے, زبردست جنگ ہے. رومیوں نے حملہ کیا, بہت بڑی حکومت نے, اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہمارے پاس پیسے کچھ نہیں ہیں, لہذا جو کچھ تم دے سکتے ہو دے دو. تو پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور سونے کے 40,000 سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈھیر پیش کر دیا سونے کے سکوں کا, اور اس کے بعد کہا ہے اللہ کے رسول میری جانب سے 40,000 اونٹ فوجیوں کے لیے آپ کی خدمت میں پیش ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اس ڈھیر میں, خوشی سے اس سونے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالتے اور ان پیسوں کو ایسے انڈلتے
اور اڑلنے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں عثمان آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنے میں دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو سامان لے کر آ رہے ہیں، دھیرے دھیرے پیٹھ پہ ایک بنڈل جیسے پوٹلا سا ہے، کھولا تو اس میں معلوم ہوا کچھ برتن ہیں، کھولا تو معلوم ہوا اس میں کچھ کپڑے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں لایا، تو کہا عمر گھر والوں کے لیے کیا رکھا؟ کہا اللہ کے رسول 50-50، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا جو کچھ میرے پاس تھا وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا۔ دعائیں دی حضرت عمر کو۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی سی پوٹلی لے کر آ رہے ہیں اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت میں اسلام کے لیے پیش ہے۔ تو کہا ابوبکر گھر میں کیا رکھا؟ کہا اللہ کے رسول ہر چیز گھر کی لے آیا ہوں، گھر میں اللہ ہے اور اے رسول اللہ آپ ہیں، باقی ساری چیزیں آپ کی خدمت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمکنے لگا، بڑی دعائیں دی۔ شام ہونے لگی، سورج ڈوبنے لگا اور اب یہ چیپٹر بند ہو رہا ہے، اب یہ کام بند ہو رہا ہے اور بیت المال میں ساری چیزیں جمع ہونے والی ہیں، آخری وقت ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے اور اس زمانے میں لائٹیں ویٹیں ہوتی نہیں، اندھیرا چھا رہا ہے کہ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، مٹھی چھپائے ہوئے ہیں، ایسی مٹھی چھپائے اندر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، منافق سیڑھی پہ بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہیں، اس مزدور کو بھی سوجی اب یہ بھی چندہ دینے کے لیے آیا۔ ہماری شرمندگی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صبح جب اعلان ہوا تو ایک پیسہ نہیں تھا، صبح جب ایک اعلان ہوا تو ایک رتی برابر گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، بہت دوڑ دھوپ کر کے میں یہودی کے باغ میں مزدوری تلاش کیا، اس یہودی نے کہا صبح سے شام تک اگر تم میرے باغ میں پانی دیتے رہو گے کنویں سے نکال کر تو میں تم کو یہ 2 مٹھی کھجور دوں گا، لہٰذا میں صبح سے مزدوری کرتے 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 اللہ کے رسول شام ہو گئی، یہ کھجور ہے جو اس نے مزدوری میں دی، اللہ کے رسول یہ کھجور آپ قبول فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا اللہ میرے ہاتھ میں کھجور رکھو۔ کھجور لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مال میں سے کھجوروں کو بکھیرتے ہیں، بکھیرنے کے بعد کہتے ہیں خدا کی قسم ان کھجوروں کے طفیل میں پورے صدقات قبول ہوں گے، ان کھجوروں کے طفیل میں پورے صدقات قبول ہوں گے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ آ گیا ہے کہ مالدار مدد کریں، مالدار مدد کریں، وہ چندہ دیں، وہ سرمایہ خرچ کریں، باقی غریب ہے تو ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر آپ کی آمدنی اگر 100 روپے ہے دن بھر کی تو 100 روپے میں سے آپ بچت کیجئے۔ خواتین غور کر لیں کہ اگر وہ گھر میں کھانا پکاتی ہیں اور ان کے پاس اگر چاول 1 کلو خرچ ہوتا ہے تو مٹھی بھر چاول نکال کر آپ دین کے لیے خرچ کریں۔ ہر فرد اپنی حیثیت سے خرچ کرنے کی عادت ڈالے، ہر فرد اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ نکال کے خرچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو خواتین نے اپنی بالیاں اتاری، اپنے زیور اتارے اور اپنے ہاتھوں کے کنگن اتارے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم دیا جاؤ خواتین میں، چلے گئے حضرت بلال خواتین میں، اپنے دامن کو سے پکڑ لیا، خواتین نے سارا زیور اس پہ ڈالا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ زیور آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کا اچھا انتظام تم لوگوں نے کر لیا۔ سب آپ اس مدرسے کی تعاون کیا سوچیں، یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے، اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ اس مدرسے کی ایک خصوصیت اور بھی ہے جو شاید اکرام بھائی نہیں بول سکے، خواتین کے اجتماعات کرواتے ہیں، اجتماعات میں آپ حاضری دیا کریں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں اور پھر صحیح مسائل جب معلوم ہوں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ میں اپنے وقت کی حدود کو پھیلان چکا ہوں، لہٰذا اپنی گفتگو کو میں سمٹ رہا ہوں اور سمٹتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت میں غنی صاحب کو بھی یاد کروں گا کہ ان کی کوششوں سے بیج انہوں نے لگایا، آج تناور درخت بن گیا۔ پٹیل صاحب کو بھی میں یاد کروں گا، ان کے دیوانہ وار بھاگ دوڑ کو بھی میں یاد کروں گا، اور ایک علاقے میں مدرسہ قائم کرنا، اس کے لیے جگہ کا حاصل کرنا، اس کے لیے پھر کوششیں کرنا، چیف انجینئر جیسے پوسٹ سے ریٹائرڈ ہونے والا لیکن مزدوروں جیسی وہ محنت کرتا تھا مدرسے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے، اور پھر اس کے بعد سے سارے معاونین مدرسے کے جو حصہ لیتے ہیں، اور خاص طور پر آج جو مسجد کو تعمیر کیا گیا، آج جو مدرسے کی عمارت کو تعمیر کیا گیا، اور آج جس کو وقف کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے لیے، آج جس کو وقف کر دیا گیا اس کے رسول کی تعلیمات کے لیے، ان کو بھی میں خوشخبری دوں گا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو دنیا میں کوئی شکریہ ادا کرے نہ کرے، اور آپ کا دنیا میں کوئی آپ کے عمل کی قدردانی کرے نہ کرے،
لیکن یاد رکھیں کہ پروردگار جو قدردانی کرتا ہے اور وہ جو ان نصائح کو مشکورہ فرمایا وہ جو شکریہ ادا کرتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں، وہ اپنی رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی رحمتیں نازل ہوں گی، اس کی مدد نازل ہوگی، برکتوں سے مالا مال کرے گا، آخرت کی کامیابیوں سے بھی انشاءاللہ وہ سرفراز کرے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو جو ہے اللہ آپ کی شان کریمی، آپ کی کائنات، آپ کی مملکت، آپ کی حکومت کا سامنے بہت چھوٹی سی بڑی مختصر سی بڑی حقیر سی ہے، لیکن ہماری حیثیت سے اللہ یہ بہت بڑی ہے کہ اس کی نسبت آپ کی طرف، آپ کے رسول کی طرف ہے۔ لہذا اپنی شان سے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما، اے اللہ چپے چپے کو قبول فرما، اے اللہ اینٹ اینٹ کو قبول فرما، اے اللہ قیامت تک کے لیے مینار نور بنا دے، ہدایت کا سرچشمہ بنا دے، اے اللہ اسلام کی تعلیمات کا قلعہ بنا دے، ذریعہ بنا دے، نسلوں کی اللہ تبدیلی فرما دے، اے اللہ دین کا بول بالا فرما دے، اے اللہ اپنے دین کا بول بالا فرما دے، اے اللہ عبادت کرنے والوں سے، سجدے کرنے والوں سے، رکوع و سجود کرنے والوں سے، تلاوت کرنے والوں سے، اعتکاف کرنے والوں سے مسجد کو کھچا کھچ آباد کر دے، پوری طرح آباد کر دے۔ انہی خواہشات کے ساتھ، انہی تمناؤں کے ساتھ مولا آپ کے دربار میں انہی درخواستوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔